السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 60 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ باوجود مسلمان تورات اور انجیل اور سابقہ انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اہل کتاب مسلمانوں سے پھر بھی عداوت رکھتے ہیں اور ان کے دل اصحاب رسول اور اس کی دشمنی اور خباثت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ فاسق اور فاجر ہیں، اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے سے یہ فرما رہے ہیں کہ انہیں بتا دیجئے ان لوگوں کو یا اس گروہ کے بارے میں جو اس سے بھی بدتر ہے۔ فرمایا قل هل انبئکم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ دیجئے، بشر من ذالک، کیا نہ بتاؤں میں اس شخص کے بارے میں، اس بشر کے بارے میں، مثوبۃ عند اللہ، کہ اللہ کے ہاں وہ اس سے بھی بدتر ہے، من لعنہ اللہ، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، وغضب علیہم، اور اللہ غضبناک ہوا، ناراض ہوا ان سے، وجعل منہم القردۃ، تو اللہ نے انہیں بنا دیا بندر، والخنازیر، اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور یہ لوگ وہ ہیں جو شیطان کی، طاغوت کی بندگی کرتے ہیں۔ اولئک شر مکانا، یہ سب کے سب بہت برے مقام میں ہوں گے، واضل عن سواء السبیل، اور یہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے بہت زیادہ۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اہل کتاب کی اکثریت ان میں ایک جو بہت بڑی برائی ہے، وہ اپنے آباء و اجداد کے جرائم اور گناہوں پر عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان پر فخر کرنا ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ اگر ان کے والدین نے کوئی غلطی کی یا وہ غلط راہ پر تھے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، وہ اس غلطی پر ڈٹے رہتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے اعمال نافرمانی کے سبب، یعنی برے اعمال کے سبب، اللہ تعالیٰ ان کی طرف لعنت بھیج رہے ہیں کہ اللہ کا غضب، عذاب کا شکار ہو گئے ہیں یہ لوگ اور ہوں گے۔ پھر اللہ نے انہیں، اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کی میں نے پھر شکلیں بدل دی، ان کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ اسی وجہ سے یعنی اس کا سبب کیا تھا؟ سبب یہی تھا کہ وہ رحمان کی بجائے شیطان کی بندگی پر گزرتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 108 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے
ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کیا، اور یہ بری راہ، بہت برے بھٹکے ہوئے، بری راہ پہ چلنے والے ہیں، یعنی طاغوت کی پوجا کرنے والے ہیں۔ اور اس میں ہمارے لیے یہاں دو سبق ہیں۔ ایک تو یہ کہ برائی پر ڈٹے رہنا باوجود اس کے کہ اصلاح اور سیدھی راہ کھل کر ہمارے سامنے، یعنی اس کا سیدھا راستہ ہمارے سامنے آ جائے۔ دوسرا یہ کہ آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کرتے رہنا، خود عمل نہ کرنا، دونوں باتیں ہی قابل گرفت ہیں اللہ کے ہاں۔ کہ برائی پر ڈٹائی سے قائم رہنا بھی بدبختی کی علامت ہے، اور یہ بھی کہ پدرم من سلطان بود کہ میرا باپ تو بڑا بادشاہ تھا، اس کی راگنی جو ہے الاپنا، یہ بھی یعنی گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے جب غلط راستے یا اپنی خطا کا علم ہو جائے تو اسے ترک کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ، برادری، معاشرہ اس پہ کیا کہیں گے۔ اور یہ بھی کہ اگر ہمارے آباء و اجداد کسی کو غیر شرعی یا غیر اسلامی روش یا رستے پر چل رہے ہوں تو اب ہمیں علم ہو گیا ہے تو ہمیں اسے ترک کر دینا چاہیے، اس پر ڈٹے نہیں رہنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ بندر یا خنزیر یہ مسخ شدہ لوگ ہیں؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، تو کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو عذاب دے کر یا ہلاک کر کے اس کی نسل کو آگے نہیں بڑھایا، آگے نہیں چلائی نسل، یعنی جن پر اللہ کی ناراضگی ہوئی، اللہ نے بندر اور خنزیر ان کو بنا دیا، پھر وہ نسل ختم ہو گئی، مر گئے، وہ ہلاک ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی تھے، لہٰذا بندر اور خنزیر اس قوم کی اولاد میں سے نہیں، کیونکہ وہ تو فنا کر دی گئی۔ تو یہ بات بھی ایک ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بندر یا خنزیر یہ ان لوگوں کی بگڑی ہوئی نسلیں ہی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب میں پکڑا، یعنی بندر اور خنزیر بنایا، ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، دوسرے دن یا چوتھے بہت جلد اس قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی اتباع فرما برداری نصیب فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔